جو یہ ایس پی ہیں جنہوں نے اپنی جان خود لی ہے عدیل بلال صاحب, ان کے حوالے سے ناظرین جو صافی رپورٹ کر رہے ہیں, میں دیکھا تھا تو صاحب کو بھی, میں نے عدیل رایا صاحب کو دیکھا, سب کو جو بھی اس نوجوان کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ معاملہ ناظرین عام نہیں ہے. پاکستان میں ناظرین دوسری پوزیشن اس بندے کی سی ایس ایس ہے. ایم فل اسکالر یہ نوجوان تھا, کرنٹ افیئر میں یہ بندہ ٹاپر ہے. امریکہ کے اندر جا رہے ہیں ناظرین فل برائٹ اسکالرشپ کے اوپر, ہینڈسم نوجوان, بیوی اس کی ڈاکٹر ہے, خوبصورت چھوٹی 4 سال کی بچی. ابھی ساری چیزیں ناظرین آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ وہ ایک امیجن کر سکتا ہے بندہ زندگی جینے کی. آپ اسلام آباد پولیس کے آفیسر ہیں, آپ خوبصورت ہیں, آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ پاکستان کی اس یعنی پڑھی لکھی کلاس کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے, آپ کی جو بیوی ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ورکنگ لیڈی, آپ کی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچی سے نوازا ہے, پھر بھی ناظرین وہ بندہ اپنی جان باقاعدہ سے حاضر سروس وہ اپنی جان لے رہا ہے. یہ معاملہ ناظرین سمپل اور سادہ نہیں ہے. اب جیسے تو رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک سائیکٹرسٹ کو وزٹ کر رہے تھے اور گزشتہ 2-2.5 سالوں سے ناظرین پاکستان میں 2-2.5 سالوں سے کرمس مچا ہوا ہے, اور پولیس بیچاری ناظرین اس کے اندر شامل ہے, پولیس بھی شامل ہے. تو جو کرمس مچا ہوا ہے ناظرین وہ کہہ رہے ہیں 2-2.5 سالوں سے یہ بندہ خوفناک قسم کے ڈپریشن میں تھا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے چند دن پہلے یا ایک دن پہلے باقاعدہ سے یہ کہا تھا کہ یہ بندہ ہائی رسک ہے اور یہ ڈپریشن کو فیز میں آ چکا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہ ہو, بلیڈ نہ ہو, یعنی کوئی بھی چیز اس بندے کے پاس موجود نہ ہو. پھر ناظرین ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ برائے مہربانی آپ چھٹی لے لیں اور آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں. اس کے باوجود ناظرین اس بچے کو, اس نوجوان کو کشمیر بھیجا گیا. اب کشمیر ناظرین بجلی بند, بتی بند اور سائیکولوجیکلی خوفناک, یعنی یہ بندہ مجھے نہیں پتا وہاں سے کمیونیکیٹ کر پا رہا تھا واپس اپنے گھر میں یا نہیں. اور کشمیر کے اندر ناظرین آپ جانتے ہیں جتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑک پر موجود تھے اور عوام نے بالکل ایک تلاطم برپا کیا ہوا تھا. کشمیر سے یہ نوجوان واپس آتا ہے تو یہ مزید اور زیادہ ڈپریشن میں تھا. اس نے چھٹی اپلائی, یعنی اس نے درخواست دی اپنے محکمے کو کہ برائے مہربانی مجھے چھٹی دی جائے, اور اس کی چھٹی بھی کینسل کر دی گئی. اب جو ناظرین اسد صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو آخری کال اس نے کی ہے, یہ آخری کال آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب کو کی ہے. یعنی آئی جی اسلام آباد صاحب نے آخری کال ناصر رضوی صاحب نے اسے کی ہے. کل آئی جی صاحب نے تراج چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی, لیکن وہاں پر آئی جی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آخری بات میری ان کے ساتھ ہوئی تھی. اب ناظرین آئی جی صاحب کے بارے میں اسد علی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بڑی سخت زبان اپنے آفیسرز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اور اسد علی کے مطابق جو عالیہ نے ویلو کیا ہے ان کے مطابق ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب نے باقاعدہ سے پولیس آفیسر کو یہ کہا کہ جب تم تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں کے اندر ریڈ کرنے جاتے ہو تو تم دروازے کیوں نہیں توڑتے, تم ان کے بچوں کو آگے پیچھے جھنجھوڑتے کیوں نہیں ہو, تم بیڈ کیوں نہیں توڑتے, تم ٹی وی کیوں نہیں توڑتے, تم پنکھے کیوں نہیں توڑتے, تم بلب کیوں نہیں توڑتے, توڑو یہ سب کچھ توڑو, وہاں پر رولا ڈالو جیسے بالکل یعنی کوئی باہر کی دوسرے ملک کی مسئلہ ہو جا کے ملک کے اندر آپ کے گھر کے اندر آئی تھی. اور پھر ناظرین جو عدیل راجہ صاحب رپورٹ کر رہے ہیں, اب یہ دونوں بڑے پرومیننٹ پاکستان کے ریپیوٹیڈ جرنلسٹ ہیں, کمنٹیٹرز ہیں, تجزیہ کار ہیں. عدیل راجہ صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس گن نہیں تھی, انہوں نے جو اپنا ساتھ بندہ تھا سپاہی تھا اسے ناظرین ہتھیار لیا ہے, اور وہ جو ہتھیار ہے ناظرین وہ بڑا ویپن ہے, یعنی پسٹل نہیں تھا. تو ایسے کر کے انہوں نے خود کو شوٹ کیا ہے, رائفل کے ساتھ خود کو شوٹ کیا ہے. تو رائفل کے ساتھ ناظرین کیسے, اور پھر خود لے کر اور ساتھ بندے موجود ہیں, اور پھر یہ بھی ناظرین بات چیت ہو رہی ہے کہ جو انہیں کال آئی جی صاحب کی اس کال کے ودن نو ٹائم یعنی فوری طور پر یہ ٹریگر ہوا, اس نے کہا کہ بھائی بس ٹھیک ہے میں خود کو ختم کر دیتا ہوں, خود کو میں اپنی زندگی لے لیتا ہوں. اب ناظرین اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ بے شمار اور بھی پولیس والے ہیں جنہوں نے ڈیورنگ جاب یا ورکنگ ٹائم کے دوران ناظرین اپنی جانیں لی.